نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب العالمین، تیرا پیغام آگے لوگوں تک پہنچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں، تو اسے قبول فرما۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 68 میں ہم جانیں گے کہ شریعت نافذ نہ کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل پر اور جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس اب بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی نہیں کرو گے، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی جس پر تم کھڑے ہو سکو۔ اور اے رسول، جو وحی تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی، لہٰذا تم ان کافر لوگوں پر افسوس مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ آیت 69 میں ہم جانیں گے کہ کیا کسی گروہ کی نسبت آخرت میں نجات کا باعث بن سکتی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی، خواہ وہ مسلم ہوں یا یہودی یا صابی یا نصرانی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا ہم نے جانا کہ آخرت کی نجات کا دار و عمل ہمارے نیک اعمال پر ہے۔ آیت 70-71 میں خواہش نفس کی پیروی کے نقصانات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ان کے پاس رسول بھیجے تھے۔ جب کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی بات لے کر آتا جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا تو کچھ رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا اور کچھ کو قتل کرتے رہے، استغفر اللہ، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے اندھے بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو ان میں سے بہت سے پھر اندھے بہرے بن گئے، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یا رب العالمین، تو ہمیں ہر طرح کی نفسانی خواہشات سے محفوظ فرما۔ آیت 72 میں ہم جانیں گے کہ کن لوگوں پر جنت حرام ہے۔ وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح تو یہ کہتا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ یقین جانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں ان کو کسی قسم کے یار و مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ یا اللہ، ہم سے جانے انجانے میں جو بھی کبھی کوئی شرک ہو گیا ہو ہم اس کی توبہ کرتے ہیں، اور تا قیامت ہمیں شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرما۔ آئیے جانتے ہیں کہ آیت 73-74 میں کس عقیدے کو باطل کہا گیا ہے۔ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اور اگر یہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے ایسے کفر کا ارتکاب کیا ہے ان کو دردناک عذاب پکڑ کر رہے گا۔ کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے اپنے ہر جانے انجانے میں کیے گئے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، تو اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ آیت 75-76 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کا اصل مقام بیان کیا جا رہا ہے۔ مسیح ابن مریم تو ایک رسول تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں صدیقہ تھی، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان کے سامنے کس طرح کھول کھول کر نشانیاں واضح کر رہے ہیں، پھر یہ بھی دیکھو کہ ان کو اوندھے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے سوا ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے
اور نافائدہ پہنچانے کی، جبکہ اللہ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بے شک یا رب العالمین، نفع یا نقصان پہنچانے کی ذاتی صلاحیت تیرے سوا کسی کے پاس نہیں۔ آیت 77 میں ہم جانیں گے کہ عیسائیوں کو کن دو چیزوں سے باز آنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ان سے یہ بھی کہو کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہش کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ یا اللہ، تو ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مانوس کر دے ہماری وحشتوں کو ہماری قبروں میں، اور قرآن کی وجہ سے ہم پر رحم فرما، اس کو ہمارے لیے نور، ہدایت و رحمت کا ذریعہ بنا، اور جو کچھ ہم بھول جائیں ہمیں یاد کروا دینا، اور وہ کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں۔ دن کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔